محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ فرعون نے ایک بار خواب دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ماں نے حضرت کو دودھ پلایا۔ اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے، نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت کا پیدائش کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ ہوا تو خدا نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کے نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند لڑکا جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ فریفتہ ہو گیا، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ورغلایا اور کہا کہ ممکن ہے یہی وہ بچہ ہو جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور تو اسے قتل نہ کر، کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، اور تجھے جس بچہ سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچہ کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا وہ آپ کے تجسس کرنے اور معلوم کرنے کو صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے آپ کی تلاش میں تھی، حتیٰ کہ پتہ چلاتے چلاتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا تو اس فرعون سے کہنے لگی، کیا میں ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائیں، اور جب وہ آئیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ چپ کر گئے اور اپنی والدہ کو دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، اس بچہ کی کون ہے تو جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا جھٹ پی لیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو، لڑکے کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر تمہاری گود میں لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش
खुद फिरौन ही के जरिए होने लगी। आप दूध पीने के ज़माने तक अपनी वालदा के पास रहे। इस ज़माना में फिरौन उन्हें एक अशरफी रोज़ाना देता रहा। दूध छोड़ने के बाद आप मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास ले आईं और आप वहाँ परवरिश पाते रहे। अल्लाह तबारक व तआला बड़ी कुदरत और बेनियाजी का मालिक है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुद फिरौनी ही के महल में रखकर उनकी परवरिश फरमाई। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन में किसी दाई का दूध न पीकर और अपनी माँ को पहचान कर उन्हीं का दूध पीकर ये बता दिया कि नबी बचपन में भी ऐसा इल्म व इरफान रखता है जिससे आवाम महरूम होते हैं। अंबिया को अपनी मिस्ल बशर कहने वालों में से अगर किसी को बचपन में कुतिया के दूध पर भी डाला जाए तो वो उस कुतिया का भी दूध पीना शुरू कर देगा, मगर नबी की शान इल्म यह है कि वह बचपन में ही अपनी माँ के सिवा किसी दूसरे औरत का भी दूध नहीं पीता। फिर अंबिया अलैहिस्सलाम के मिस्ल होने के दावा करना इस कदर जहालत की बात है।